السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنت بمسمع من في القبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمدنا کبریمی بڑائی تعریف توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے اللہ کی رحمت و برکت نازل ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ حضرات گرامی، آج کے درس کا عنوان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مختلف غزوات میں آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ آپ بہادر ہیں، ذی علم ہیں، عقل مند ہیں، بہت سارے خصوصیات آپ کی۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ راہ حق میں دین کی سربلندی کے لیے کبھی پیچھے نہیں رہے۔ بہادر اور شجاعت کے آپ کے واقعات تو پہلے بھی ملتے ہیں۔ ایمان لانے سے پہلے بھی بہادر تسلیم کیے جاتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد مزید اللہ رب العالمین نے ان کے اندر شجاعت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی نشر و اشاعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے انتقال کے بعد اپنے دور خلافت تک کسی بھی محاذ پر نہ تو ڈرے نہ پیچھے ہٹے۔ وقتی طور پر اگر کبھی ہوا بھی ہے تو پھر پلٹ کر کے حملہ ور ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا ہے۔ جہاں نبی ہیں وہاں ابو بکر ہیں، وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں
تو میدان جنگ میں بھی جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں وہاں وہاں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، اور جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت پیش آئی تو یہ آگے آگے نظر آئے۔ ایک فوج ہے، فوج کے چند چنندہ سپہ سالار ہوا کرتے ہیں جو قائد لشکر کے آس پاس اس کی نگرانی میں رہتے ہیں، جب ضرورت پڑے تب آواز دے دیں۔ اس اعتبار سے ان کی حیثیت سے بہترین کمانڈر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مشورہ کسی موقع پہ لیتے ہیں وہیں پر بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ ایک نمایاں نام عمر الخطاب اللہ تعالی عنہ کا بھی ہوا کرتا تھا کہ ان کی بھی کچھ نہ کچھ رائے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ ہے، جنگ بدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس موقع پر مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ تو ایک قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے۔ ابو سفیان اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مکہ کا قافلہ لے کے جائے اس کے تعاقب میں اللہ کے نبی نکلے تھے، لیکن پتہ چلا کہ کفار بدر تک آ گئے۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ کیا کیا جائے، واپس چلا جائے یا پھر ان سے مقابلہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور لوگوں سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلی جو رائے آتی ہے وہ صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اور انتظار کرتے ہیں تو دوسری رائے آتی ہے عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی اور انتظار کرتے ہیں تو صحابہ کرام، انصاری صحابہ کرام، مدینہ والے مسلمان بھانپ لیتے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی ہم سے مشورہ چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ مشورہ دیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بدر کے مقام پر ان سے جنگ کریں گے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ جب مشورے کی ضرورت پیش آئی تو مشورہ دینے میں، اپنی رائے کا اظہار کرنے میں وہ چند صحابہ کرام میں ایک نام عمر الخطاب اللہ تعالی عنہ کا ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے مقام پر ہیں، میدان جنگ میں ہیں، کل جنگ ہونے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، وحی کیا کہ کل کفار کے فلاں لوگ قتل کیے جائیں گے، قریش کے بڑے بڑے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بشارت دی تھی کہ یہ لوگ مارے جائیں گے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حوصلہ افزائی کے لیے، تعداد چھوٹی تھی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر میدان میں گھوم رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ یہ جگہ فلاں کے قتل کی جگہ ہے، فلاں شخص یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا۔ اور ساتھ میں جو ہے عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله۔ کہ اللہ کے نبی لے کے چل رہے، بتا رہے ہیں ہم کو کہ یہ مقام ہے یہاں فلاں قتل کیا جائے گا، یہ مقام ہے یہاں فلاں قتل کیا جائے گا، یہ مقام ہے یہاں فلاں قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب جنگ ختم ہوتی ہے، جب کفار مارے جاتے ہیں تو پھر وہ نکلتے دیکھیں اسی جگہ پر قتل ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ پر۔ وہ یاد تھا کہ کہاں پر اللہ کے نبی نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ فلاں کی قتل ہونے کی جگہ ہے۔ فرماتے ہیں فوالذی بعثہ بالحق، قسم اس ذات کی کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ما اقطع الحدود التي حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جو مقام بتایا تھا کہ یہ فلاں کی مقتل ہے، فلاں یہاں قتل کیا جائے گا،
وہ 1 इंच نہ ادھر نہ ادھر، اسی کے اندر وہ روح اور قتل کیا گیا۔ قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے مقتولین کو اٹھا کر کے بدر کے کنویں میں ڈلوا دیا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہر مقام پر اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں، جو رہنمائی کر رہے ہیں، اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اور بعد میں جب وہ معاملہ ہو گیا، جنگ ختم ہوئی، کفار قتل کیے گئے، تو ان کو یاد تھا کہ کس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں کہا تھا، وہ جا کے چیک کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ صحیح تھا۔ یہاں یہ بات بہت معنی نہیں رکھتی ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ عمر الخطاب اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں یہ بات کہی جاتی ہے، یا دیگر صحابہ کرام کے بارے میں جو بدر میں شریک تھے، ان کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ وہ کیا مقام ہے کہ بدر میں شریک ہونے والے جو مسلمان ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں رب العالمین نے فرما دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، تم جو چاہے کرو میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ بدر میں جتنے صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کے اندر ان سے کہہ دیا تھا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو دنیا کے اندر، تمہاری غلطیاں بھی ہوں گی، قد غفرت لکم، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ یہاں سے جو سب سے بڑی چیز نکل کے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہاں بدر کے مقام میں، بدر کی جنگ میں عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ شریک تھے، اور اس شرکت کی وجہ سے ان کو فضیلت یہ مل گئی ہے کہ اب پوری زندگی میں کچھ بھی غلطی کر جائیں، اللہ نے پہلے ہی ان کے بخشنے کا مدعا سنا دیا، خوشخبری سنا دی ہے۔ اس لیے یہ حدیث اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ایسا کہہ دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک طریقے سے یہ سرٹیفکیٹ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ نے ان تمام کی بخشش فرما دی ہے۔ انہی میں سے ایک عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے بدری صحابہ کون کون ہیں، انہی واقعات کی روشنی میں تلاش کیا جاتا ہے، متعین کیا جاتا ہے کہ کون بدر میں شریک تھا۔ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ بدر میں آپ شریک تھے، اور اس شرکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے تمام گناہ کو بخش دیا تھا۔ کچھ بھی گناہ کرے اللہ نے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام گناہ سے بچا کرتے تھے، لہذا صحابہ کرام خاص طور سے بدری صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں زبان بالکل نہیں کھولنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اللہ ان کو ہدایت دے، وہ ان صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں، ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کیے ہیں، ہر مقام پر نبی کے ساتھ رہے، اسلام کی نشر و اشاعت میں محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، بدر میں شریک ہیں، جن کی بخشش کا مدعا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں سنا دیا ہے، ان کو کیسے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ان کی غلطیاں کیوں نکالتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ بہرحال ایک واقعہ میں نے ذکر کیا کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ بدر کی جنگ میں شریک تھے، لہذا اس فضیلت کے مستحق ہو گئے اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، کہ جو چاہو کرو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ دوسرا ایک واقعہ بہت زبردست رہا، بدر ہی میں شریک ہیں، وہ یہ تھا کہ جب کفار قتل کیے گئے، 70 مارے گئے تھے، 70 قید ہوئے تھے، اور بڑے بڑے ابو جہل ہیں، عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، اور امیہ بن خلف ہیں، بڑے بڑے سردار تھے، وہ مارے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ان کی لاش ویسے پڑی رہنے دیا، جہاں جو قتل کیا وہی پڑی ہوئی۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا فرمایا۔ ایک روایت میں کہ پہلے خطاب کیا، پھر جو ہے تو کنویں میں ڈالا، دوسرا یہ ہے کہ کنویں میں ڈال کر کے پھر آپ نے خطاب کیا۔ وہ مقتولین ہیں، مر چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں جہاں ان کی لاش ہے، اور واضح وہی کہ ان کو کنویں میں ڈلوایا گیا۔ اس کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کئی صحابہ اکرام ساتھ میں، عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، فرماتے یا ابا جہل بن ہشام، یا امیہ بن خلف، یا عتبہ بن ربیعہ، یا شیبہ بن ربیعہ، الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا، اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، یا شیبہ بن ربیعہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے، ان کا نام لیا اللہ کے نبی نے، نام لینے کے فرمایا الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم پا گئے وہ تمام چیزیں جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا وہ صحیح ثابت ہوا یا نہیں؟ فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، میں تو پا گیا، صحیح ثابت ہوا جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو خطاب کیا؟ ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو اور امیہ بن خلف کو، کفار کے بڑے بڑے سردار تھے اور مردہ ہیں، قتل کیے گئے۔ اللہ کے نبی ان سے مخاطب ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بتاؤ کہ جو ہے یا شیبہ الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا وہ وعدہ تم کو سچ کر کے دکھا دیا تمہارے رب نے؟ میں تو پا گیا، میں نے سچ پایا ہے میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا۔ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ سنا، سننے کے بعد فرماتے ہیں فسمع عمر قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول کیف یسمع وانا یجیب وقد جیت، اللہ کے نبی یہ کیسے سن سکتے ہیں، کیسے جواب دے سکتے ہیں جبکہ ان کی لاش چھٹ پڑ گئی ہے، بدبو آ رہی ہے، مردہ ہے، لاش سڑ گئی ہے، آپ ان سے کہہ رہے ہیں ذرا بتاؤ الیس قد وجدتم ما وعد الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس وعدے کو سچ پا لیا؟ اللہ کے لیے سوال کر رہے ہیں، تو سوال اس سے کیا جاتا ہے جو جواب دے یا جو سن رہا ہو۔ عمر خطاب اللہ عنہ فرماتا اللہ کے نبی آپ ان سے سوال کر رہے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ یہ کہاں سے جواب دے سکتے ہیں؟ ان کی لاش سڑ گئی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان سے زیادہ تم لوگ نہیں سن رہے، ان سے زیادہ تم لوگ نہیں سن رہے، ولکنہم لا یقدرون ان یجیبوا، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ عمر خطاب اللہ تعالیٰ عنہ سن لیا، نبی کی بات سے یقین کر لیا۔ اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ کیا مردے سنتے ہیں؟ جن کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کیا ان کو سنایا جا سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا کہ مردے مرنے کے بعد مردے سنتے نہیں۔ کیسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ مردے سنتے ہیں تو عمر اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض نہ کرتے یا نبی سے سوال نہ کرتے کہ اللہ کے نبی یہ کیسے سنیں گے، ان کی لاش تو سڑ گئی ہے، جواب کہاں سے دیں گے؟ مطلب پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا جو قرآن کریم میں ہے، کیا کہ مردے سنتے نہیں، اور وہی صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ کو فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اللہ کے نبی آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما انت بمسمع من في القبور، کہ اللہ کے نبی جو قبر کے اندر مدفون ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ یہی عقیدہ صحیح ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، یہی عقیدہ صحابہ کرام تھا۔ اسی بنیاد پر عمر بن خطاب اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب پر ایک اشکال پیدا کر دیا۔ آپ نے یہ سوال کر لیا اللہ کے نبی، آپ ابو جہل سے مخاطب ہیں، امیہ بن خلف سے مخاطب ہے، عتبہ شیبہ ربیعہ سے مخاطب ہیں، جو مر چکی ہیں، جن کی لاشیں سڑ چکی ہیں، ان سے آپ سوال کر رہے ہیں۔ عقیدہ عمر خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی تھا کہ یہ مردے سنتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ان سے زیادہ تم نہیں سنتے،
جیسے تم سن رہے ہو صحابہ کرام آس-پاس جیسے وہ سن رہے ہیں ویسے وہ مردے بھی سن رہے ہیں. کیا مطلب تھا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے. قرآن کہتا ہے جو قبر میں چلے گئے ان کو نہیں سنا سکتے. قرآن کہتا ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے. صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ نہیں سنا سکتے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے یہ تم اس سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، لیکن بات اتنی ہے کہ یہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتی. مسئلے کا جواب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کو بھی اس مسئلے میں پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ مردے سنتے ہیں، جن کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ قبروں سے جا کر کے استفادہ کیا جائے، جو قبر میں مدفون ان سے سوال کیا جائے. جب ان سے کہا جائے بھائی وہ مر چکے ہیں، وہ سوال آپ کی دعاؤں سنتے نہیں، تو کہتے ہیں سنتے ہیں. دلیل اللہ کے نبی نے سنایا ہے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی بعض موقع پر بعض مردوں کو سنایا ہے. جب اللہ سنانے پر آ جائے تو پتھر بھی سنتا ہے. مردے کیا ہے؟ پتھر کے قانون نہیں ہوتے. اللہ جب سناتا ہے تو پتھر بھی سننے لگتے ہیں، اور اللہ جب ان کو بولنے کی طاقت دے دیتا ہے اس کو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوایا تاکہ مزید ان کو تکلیف ہو. ابو جہل بہت اکڑ اور تکبر کے ساتھ رہا کرتا تھا اور مسلمانوں کو غلط کہا کرتا تھا، مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا. عتبہ ہے شیبہ ہے وجہ بن خلف ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ سخت عذاب سے دوچار کر دیے جاؤ گے، اللہ کا وعدہ ہے، تو مذاق کیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ جن کو تم معمولی سمجھا کرتے تھے ان کی حیثیت یہ ہے کہ آپ آج آ کے تم پر طنز کر رہے ہیں، تم کو چڑھا رہے ہیں کہ جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا تو اس کو پالے کہ نہیں پالے. تو اتنی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوایا ہے تب وہ سنے ہیں، ورنہ مردے سنتے نہیں. اس کے بعد بھی اتنا سننے کے بعد باقی آئندہ کبھی نہیں ملے گا کہ مجہر کو مخاطب کیا گیا اور ان کو سنوایا گیا. اللہ نے جتنا سنوایا اتنا سن لیا ہے، ورنہ مردے سنتے نہیں. اس کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مردے سنتے ہیں، تمام مردے سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، لیکن کتنا؟ جتنا اللہ سنواتا اتنا سنتے ہیں، جتنا اللہ بلواتا اتنا بولتے ہیں بس. ورنہ مرنے کے بعد دنیا سے ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آپ جب جنازے کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں ایک چیز آپ کو ملے گی کہ جب آپ میت کو لے کے چلیں گے جنازہ تو جو نیک ہے میت، جو نیک ہے صالح ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو جلدی پہنچاؤ، اور جو بد ہیں وہ کہتے ہیں ہم کو کہاں لے کے جا رہے ہو. تو یہ مردے بول رہے ہیں نا، ان کی بولی کو ہم نے سنا نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لے جاتے وقت ان کی ایک ایسی ہوتی ہے بولتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، جتنا اللہ نے بلوایا اتنا وہ بولے. کیا اگر نیک ہے تو کہتے ہیں کہ جلدی لے چلو تاکہ ہم اللہ رب العالمین نے جو ہم سے وعدہ کیا ہم کو مل جائے. اور جو بد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہو ہم کو، وہ رونے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، لیکن ان کی آواز ہم تک نہیں آتی. مردے سنتے بھی، اللہ سنواتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دفنانے کے بعد جب لوگ واپس لوٹتے ہیں تو مردے ہمارے واپس آتے وقت ہماری چپلوں کی جو آواز ہوتی ہے اس کو سنتے ہیں، اور اس کو سن کر کے ان کو غم لاحق ہوتا ہے کہ ہم کو سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو مردے وہاں سنے، لیکن کتنا؟ جتنا اللہ نے سنوایا. اب اس سے کوئی کہہ دے کہ دیکھو اللہ مردے سنتے ہیں لہذا ہر بات سن لیں گے، روز جا کے ہم سلامی داغیں، روز جا کے اپنی فریادیں رکھیں، جب روز جا کے دعائیں کریں، تمام باتوں کو سن لیں گے؟ نہیں. عقیدہ صحیح وہ ہے جو قرآن کریم میں وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ کے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. وما انک لا تسمع الموتى، اللہ کے نبی مردوں کو نہیں سنا سکتے. لہذا جب نبی کے بارے میں یہ بات آ گئی کہ نبی نہیں سنا سکتے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی بھی شخص اللہ کو مردوں کو سنا
نہیں سکتا ہے یا مردے سن نہیں سکتے۔ یہاں جو معاملہ تھا بدر کے مقتولین کا، کفار مکہ کے سردار جو قتل کیے گئے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا ہے وہ صرف ان کی رسوائی کو بڑھانے کے لیے، ان کی ذلت اور توہین کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جملوں کو سنوایا تاکہ ان کو تکلیف ہو، بس اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نہیں۔ یہاں ایک بات آئی، عمر الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ جو بات نہ سمجھ میں آئے پوچھ لو، جو پرانا علم ہے اس کے خلاف کوئی نئی چیز دکھے تو فوراً سوال۔ پرانا علم یہی تھا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنوانا شروع کیا تو ان کو عجیب لگا یہ کیا پہلا والا یہ اور دوسرا والا، اور فوراً اللہ کے نبی سے پوچھ کے معاملہ کلیئر کر لیے۔ یہ ہونا چاہیے، اگر ایسا ہو جائے تو بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سنتے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی بات نہیں دیکھیں گے، راستے میں کہیں ملے گے تو پوچھ لیں گے، وہاں جانے دیجیے، جو جیسے چل رہا ہے چلنے دیجیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز بھی ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، اور پھر ہم دیکھیں کچھ نئی چیز دکھ رہی ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو ایسے چھوڑ دو، اس کو مل کر کے پوچھا جائے کہ یہ کام کیسے آپ کر رہے ہیں، ہماری نماز کا طریقہ الگ ہے، فلاں کا نماز کا طریقہ الگ ہے، کیوں ایسا ہے پوچھا جا سکتا ہے، جواب ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ قرآن کریم میں اور حدیث رسول میں۔ دوسرا واقعہ احد کے میدان میں عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہیں، بدر میں بلکہ تمام غزوات جہاں نبی ہیں، جس غزوے میں نبی شریک ہے اس غزوے عمر الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہیں۔ احد میں بھی آپ شریک تھے۔ احد کا جو معاملہ تھا آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے جو ہے اپنے فوجیوں کو لگا رکھا تھا کہ ایک پوری فوج تو اولاً احد پہاڑ کے سامنے تھی، پیچھے احد پہاڑ سامنے فوج، اور ایک ایسا حصہ تھا کہ جہاں سے دشمن کے آ جانے کا خطرہ تھا کہ اگر وہ ادھر سے آئیں گے تو ہمارے پیچھے پہنچ جائیں گے، اور پیچھے پہنچ جائیں گے تو وہاں سے اٹیک کر سکتے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کرام کو لگا رکھا، اس لیے لگا رکھا تھا کہ یہ مقام چھوڑنا نہیں، چاہے جو ہو جائے، ہم جیتیں یا ہاریں، اگر ہم ہار بھی جائیں اور ہماری لاش کو چیل کوا نوچ رہے ہوں پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو منتخب کر کے وہاں لگایا تھا اس تاکید کے ساتھ۔ تو ابتدا میں کیا ہوا، جب جنگ شروع ہوئی تو کفار شکست کھا گئے، بھاگنے لگے، اپنا مال چھوڑ کے بھاگنے لگے، اور صحابہ کرام مالوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ اب یہاں پر 50 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی نے اس تاکید کے ساتھ لگا رکھا تھا کہ کسی بھی حالت میں اس کو نہیں چھوڑنا، چاہے ہم جیتیں یا ہاریں، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ہم قتل کر دیے جائیں اور ہماری لاش کو پرندے کھا رہے ہوں پھر بھی مت چھوڑنا، اسی جگہ پہ رہنا۔ لیکن چند صحابہ کرام بلکہ 50 میں سے 40 ایسے تھے جن کو غلط فہمی ہو گئی، سمجھ نہ سکے، غلطی کر گئے، اور وہ یہ کہ جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے اور لوگ اب مال اکٹھا کر رہے ہیں، گویا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا یہاں رہنا کوئی ضرورت نہیں، ہمارا یہاں رہنا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ جو کمانڈر تھے رزاق عبداللہ تھے کہنے لگے کہ نہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا۔ بہرحال وہ 40 چلے گئے، اور خالد بن ولید اللہ تعالیٰ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اسی حصے پر سے حملہ کیا، جو 10 صحابہ اکرام وہاں موجود تھے 50 میں سے ان کو شہید کیے گئے، اور ادھر سے آرام سے وہ مسلمانوں کو پیچھے پکڑ گئے، اور وہاں سے جب اٹیک کیے ہیں تو ایک دم معاملہ تہس نہس ہو گیا، جنگ کا پورا نقشہ بدل گیا، جو ابھی فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہے جس کو میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کفار مکہ خوب جو کچھ ان کو کرنا تھا کرنے کے بعد جب جانے لگے تو مسلمانوں سے انہوں نے مخاطب ہو کر ابو سفیان نے للکارا تھا، اور جاتے وقت وہ کہنے لگا، اس وقت تو مسلمان نہیں تو کہنے لگے کہ اے لوگوں اس میں محمد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہا کہ ان کو کوئی جواب مت دو۔ جب جواب نہیں ملا تو دوسرا سوال کیا، اے لوگوں اس کے اندر ابن قحافہ ہیں، ابن قحافہ نے ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ موجود ہیں، کوئی جواب نہیں۔ تیسرا یہ تھا، اے لوگوں اس میں عمر ہیں، ان کا مقام دیکھیے کہ تیسرا نمبر ان کا آتا تھا، چنانچہ کوئی جواب نہیں دیا۔ جب یہ تینوں جواب نہیں ملا تو ابو سفیان نے کہا کہ یقیناً یہ سب لوگ قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو میری بات کا جواب دیتے۔ یہاں پہنچنے کے بعد 3 سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن جیسے ابو سفیان نے یہ کہا کہ سب قتل کر دیے گئے، زندہ ہوتے تو جواب دیتے، عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ سے نہیں رہا گیا اور کہا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، اب اللہ علیک ما یجزیک، اللہ رب العالمین نے سب کو باقی رکھا ہے تاکہ آئندہ تیرے رسوائی کا سبب بن سکے۔ جب اس نے سنا کہ ہاں یہ لوگ باحیات ہیں تو اس نے حبل کی جے پکارا، حبل کا بت تھا، حبل کی جے ہو، حبل بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کہا لوگوں سے اجیبوہ، اس کا جواب دو۔ انہوں نے کہا صحابہ اکرام پوچھا اللہ کے نبی اس کے مقابلے میں ہم کیا کہیں؟ وہ کہہ رہا اولو حبل، حبل کی جے ہو، ہم کیا کہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہ اعلی واجل، اللہ اس سے بھی زیادہ بلند ہے، اللہ اس سے بھی برتر ہے، بزرگ ہے۔ اس کو سفیان نے دوسرا کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا تھا، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عجیب، اس کا جواب دو۔ صحابہ کرام پوچھا اللہ کے نبی کیا جواب دیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا اللہ مولا نہیں ہے، لہذا عزا کو تم مانتے ہو، عزا تمہارا، اس کے مقابلے میں اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا نہیں ہے۔ یہ مقابلہ ہوا، باتیں ہوئی، اور اسی میں ایک بات یہ بھی آئی کہ ابو سفیان نے یہ کہا کہ آج کا یہ جو دن ہے یہ بدر کے دن کا بدلہ، احد کی بات چل رہی ہے، بدر میں جو شکست کھائے تھے، احد کے اندر تھوڑی سی ان کو فتح مل گئی تھی تو کہا کہ آج کا یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، لہذا 70 ہمارے وہاں قتل کیے گئے تھے تو 70 آج مسلمان میں مارے گئے تھے، تو کہا کہ آج یہ بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ یہ نہیں ہے، لا سواء، یہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کہا قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، کہاں سے بدلہ ہے؟ ہمارے جو مقتول ہیں، ہمارے جو صحابہ، ہمارے ساتھی قتل کیے گئے ہیں یہ تو جنت میں ہے، اور تمہارے جو قتل کیے گئے وہ جہنم میں، بدلہ کہاں سے؟ مقام ان کا بلند ہے ابھی کہ آگے کی زندگی ان کی تو اور اچھی ہو گئی ہے، لہذا اس میں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ احد کے اندر موجود تھے، اور موجود ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے کارنامے ہیں، کئی اور احد کے اور کئی مواقع پر ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہے، لیکن یہاں پر جو ان کی غیرت تھی، جو ان کے اندر ضرورت تھی، ابو سفیان نے جب یہ کہا کہ لگتا ہے سب قتل کر دیے، کوئی جواب نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی جواب مت دو، لیکن ان سے نہیں رہا گیا اور فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ سب زندہ ہیں، اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ باقی اسی لیے رکھا ہے تاکہ تیری رسوائی کا سبب آئندہ ہو سکے۔ یہ عمر خطاب اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے بہت سارا کام دیا ہے، اور مختلف غزوات میں ان کے کارنامے انشاءاللہ آئندہ دروس میں ان چیزوں کو مختلف انداز میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں رکھا جائے گا۔ الہ نے کہ نسلوں کی توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت زندگی گزارنے والا بنائے، الہ نے ہمیں حق پر چلنے والا، حق کی اتباع کرنے والا بنائے۔